سيد الأئمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے اور بلائیں گے۔ لہٰذا امام وہ ہوتا ہے کہ جو جانشین پیغمبر ہوتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منصوب بے امامت ہوتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے بھی صفات پائے جانے چاہیے اور رسول اللہ کے صفات کا بھی وہ آئینہ دار ہو۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو امت کا زمامدار بھی ہوتا ہے، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کا جاننے والا بھی ہوتا ہے۔ لہذا جہاں شریعت کو چلانے کے لیے امام کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، وہی امت کی باغ دور کو سنبھالنے کے لیے امام کے پاس طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب ہم نے امامت کو دیکھا تو ہمیں ملا ہے کہ جہاں شریعت کو چلانے کے لیے علم کا معیار اتنا بلند ہے کہ خود پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں شہر علم ہوں تو علی ابن ابی طالب جو امام ہے وہ اس کا دروازہ ہے، اور اگر شجاعت میں دیکھا جائے، طاقت میں دیکھا جائے تو پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جوان اور کوئی ایسا شجاع نہیں ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے برابر ہو اور جو علی ابن ابی طالب کے طریقے سے میدان کارزار میں جنگ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام صفات جو امام کے اندر پائے جانے چاہیے، امیر المؤمنین کے اندر پائے جاتے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھا، ہمارے عقائد کے مطابق ہر امام پیغمبر گرامی اسلام کا جانشین ہے اور ان کے صفات کا حامل بھی ہے۔ جیسے علم کا مظاہرہ اپنے زمانے میں امیر المؤمنین نے کیا بعد پیغمبر، اسی طریقے سے علم کا مظاہرہ تمام ائمہ نے اپنے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے کیا ہے۔ لہٰذا جس زمانے میں جس طریقے سے امام کی ضرورت ہوئی ہے، امام نے اپنے زمانے کے ضرورتوں کو اور ان کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب امامت کا سلسلہ امام محمد تقی علیہ السلام تک آتا ہے تو یقیناً امام کا لقب ہی تقی ہے، یعنی آپ تقوی اور خشیت الہی کے اعلیٰ معیار کے اوپر فائز تھے۔ اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام کا ایک لقب جواد ہے، یعنی آپ جود اور سخاوت میں اسی طریقے سے اسی معیار کے اوپر فائز تھے کہ جس طریقے سے امیر المؤمنین کے یہاں معیار سخاوت پایا جاتا تھا۔ لہٰذا ہم اگر امام کی زندگی میں دیکھیں، علم کا اگر مظاہرہ دیکھیں امام جواد کی زندگی میں، تو ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ قاضی القضات یعنی اس وقت کے وہ عالم دین کے جو دربار میں ہوتے تھے اور وہ قانون کو اسلامی طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، حکومتی قوانین کو، جب ان سے پوچھا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ اس چور کا جرم ثابت ہے، اس کے اوپر کیا حد جاری کی جائے، تو قاضی القضات نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کی آیت کو بیان کیا ہے، لہذا اس کا ہاتھ کوہنی سے کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ نے دوسرے مسلک والوں کی طرف رجوع کیا اور ان سے کہا تمہارا نظریہ اس چور کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیمم کی آیت بھی قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، لہذا اس کے ہاتھوں کو ہتھیلیوں سے کاٹ دیا جائے۔ لیکن جب امام محمد تقی علیہ السلام نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ کا مسلک اور آپ کا مذہب کا نظریہ کیا ہے، تو امام نے کہا کہ ہمارے مذہب اور مسلک کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمام مساجد ہمارے لیے ہے، مساجد مسجد کی جمع ہے، اور مسجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والے اعضاء، یعنی وہ تمام اعضاء کہ جو انسان کے سجدہ کرتے وقت زمین کے اوپر مس ہوتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اس کی صرف انگلیوں کو منقطع کر دیا جائے، اور بادشاہ کو امام کا یہ جواب بہت پسند آیا، اور بادشاہ نے امام علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے اس کی انگلیوں کو منقطع کروا دیا۔ لیکن اس قاضی کے دل میں امام علیہ السلام کے لیے حسد پیدا ہو گیا، اور جب امام دربار سے چلے گئے تو قاضی نے بادشاہ سے کہا جانتے نہیں تھے یہ کون ہے؟ یہ محمد تقی ہے کہ جو تمہارا کھلم کھلا مخالفت کرنے والا ہے، اور یاد رکھو اس کے بہت سارے چاہنے والے ہیں کہ جو اسے امام مانتے ہیں اور اسے تمہارا مخالف مانتے ہیں۔ جب قاضی القضات نے بادشاہ کے ذہن میں یہ امام کے لیے وسوسہ پیدا کیا کہ امام آپ کے ماننے والے نہیں بلکہ آپ کے مخالف ہیں، اور بہت سارے افراد ہیں کہ جو آپ کے مقابلے میں امام علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں، لہذا اسی وقت سے بادشاہ نے امام علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ جب بادشاہ کی طرف سے امام علیہ السلام کو زہر کے ذریعے مسموم کیا گیا اور امام علیہ السلام اس دنیا
دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ آخر میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔